جبارون این المتکبرون، وہ متکبر تکبر کرنے والے کہاں پر ہے جو دنیا میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے پیسے پر اور اپنے عہدوں پر اتنا تکبر تھا کہ دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ کہاں پر ہے؟ این المتکبرون۔ عقل مند آدمی کی نشانی ہو سکتی ہے کہ کوئی اسے یہ کہ تمہارے پاس بادشاہ کا پیغام آیا اور وہ آگے کہے کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ دو، میں بعد میں پڑھ لوں گا، ٹائم ملے گا تو پڑھ لوں گا۔ یہ عقل مند آدمی ہوگا کہ بیوقوف آدمی ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا عقل مند آدمی۔ تو ایسے علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی پر حسد جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں کے، ایک وہ کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کی نعمت سے نوازا اور وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور اس کے ہمسائے جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش مجھے بھی یہ نعمت عطا ہوئی ہوتی، میں بھی ایسے دن رات قرآن پڑھتا۔ تو ایسے آدمی پہ حسد جائز ہے کہ قرآن کی نعمت، اتنی بڑی نعمت اسے اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور دوسرا اللہ پاک نے مال بہت دیا ہے، دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 2۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کا مقصد ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ پاک قرآن پاک بھیجنے والے کا تعارف فرما رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے قرآن پاک بھیجنے والے کون ہے؟ اللہ رب العزت، یعنی اللہ پاک اس آیت میں اپنا تعارف فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کسی بھی پیغام کی اہمیت اس کے بھیجنے والے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی کو کہا جائے بادشاہ نے تمہارے نام یہ خط بھیجا ہے، فلاں وزیر نے بھیجا ہے، تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف فرما کر اس قرآن پاک کی اہمیت بڑھا رہے ہیں کہ قرآن پاک کتنی اہمیت کی حامل جو ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کو جو بھیجنے والا ہے وہ ذات ہے لہ ملک السماوات والارض، جو کہ حقیقی بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ حقیقت میں بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ یہ جو تمہیں اللہ پاک نے دنیا میں مختصر بادشاہی دی ہے، کوئی 100 کنال کی زمین کا مالک ہے، کوئی 1 کنال کا مالک ہے، کوئی فلاں فیکٹری کا مالک ہے، کوئی کہتا ہے میں اس دکان کا مالک ہوں، تو یہ اللہ پاک نے مختصر وقت کے لیے دی ہے، اور یہ بھی آزمائش کے لیے دی ہے۔ بعض کو اللہ دے کر آزماتے ہیں، بعض کو نہ دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہے رزق کو بڑھا دے، جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ سارے امتحان میں ہے۔ اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان کا تو صرف وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے فنا کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور جو آگے بھیج دیا۔ جو پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کا مال نہیں ہے۔ اگر اس کا مال ہوتا تو اپنے ساتھ آگے لے کے جاتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے، جب کوئی مخلوق نہیں رہے گی، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پہلے فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، وہ متکبر تکبر کرنے والے کہاں پر ہے جو دنیا میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے پیسے پر اور اپنے عہدوں پر اتنا تکبر تھا کہ دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ کہاں پر ہے؟ این المتکبرون این الجبارون، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج یہ تو بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ پھر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی جو کہ زبردست ہے، اس کی بادشاہ ہے۔ تو بادشاہت اصل میں اللہ کی ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا بادشاہ بھی اللہ، مغربوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی منہ پھیرو ادھر تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی بادشاہت کو پاؤ گے۔ تو یہ قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ جو کہ حقیقی بادشاہ ہے ہر چیز کا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔
کیونکہ اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، انسان اکیلے زندگی گزار نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا، اب جنت جیسے خوبصورت جگہ میں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگا، اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی ساتھی کی اور انسانوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حق میں تو یہ اللہ فرماتے ہیں شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے۔ یا اللہ کیا گالی نکالتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انا الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو بیٹا بنایا نہ میں کسی سے جنا گیا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، طاقتور بادشاہ ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا، اللہ فرماتے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو کیا نظام ہوتا؟ لَفَسَدَتَا، نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ میں سورج کو مغرب سے نکالوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں مشرق سے نکالوں گا، ایک کہتا ہے کہ آج رات جو ہے وہ اتنی ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آج رات اتنی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، تو عقل کیا کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اکیلا زبردست بادشاہ ہے یہ قرآن بھیجنے والا۔ تو قرآن کی کتنی بڑی اہمیت جو ہے وہ ہے کہ اس کا بھیجنے والا کتنا زبردست ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ پیدا بھی اس نے کیا، اس کا وہ بادشاہ بھی ہے، اس کی ملکیت بھی ہے اور اس کا تصرف بھی ہے، کنٹرول بھی ہے۔ کوئی ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایک ذرہ اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اس قرآن بھیجنے والے کا تعارف کرایا کہ دیکھو قرآن بھیجنے والا کتنی بڑی ہستی ہے، تو تم سمجھ لو کہ قرآن پاک کتنی اہمیت کا حامل پیغام ہے۔ کیا یہ کوئی عقل مند آدمی کی نشانی ہو سکتی ہے کہ کوئی اسے یہ کہ تمہارے پاس بادشاہ کا پیغام آیا اور وہ آگے کہے کہ ٹھیک ہے اس کو رکھ دو، میں بعد میں پڑھ لوں گا، ٹائم ملے گا تو پڑھ لوں گا؟ یہ عقل مند آدمی ہوگا کہ بیوقوف آدمی ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا، عقل مند آدمی تو ایسے نہیں کر سکتا کہ بادشاہ کا پیغام اس کے پاس آیا، وزیر کا پیغام آیا، دنیا کے معاملے میں کیا کریں گے؟ وہ فوراً کھولے گا، اس کو دیکھے گا کہ بادشاہ سلامت نے کیا پیغام بھیجا ہے، بڑے نے کیا پیغام بھیجا، فوراً کھولے گا۔ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، فیکٹری کے مالک نے پیغام بھیجا تو فوراً کھولے گا، میسج بھیجا ہے فوراً پڑھے گا۔ اور یہ اللہ کا پیغام جو ساری زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو کہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جس آیت میں اللہ نے تعارف اپنا کرایا، تو اللہ ان صفات کا حامل ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی جو ہے ہماری لاپرواہی ہے قرآن کے بارے میں۔ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے۔ پچھلا رمضان گزرا، یہ رمضان سر پہ آنے والا ہے، کتنے ہم نے قرآن ختم کر لیے؟ کتنے دن جو ہے پچھلا مہینہ، اس مہینے میں ہم نے کتنی بار قرآن کھول کے دیکھا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایسے عظیم الشان ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت والے دن سب سے بڑا شفیع ہوگا، جس کی شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ کہے گا اللہ کو، یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، اس کو مزین فرما، تو اللہ اس پڑھنے والے کو عزت کے تاج پہنائیں گے۔ پھر کہے گا یا اللہ اس کو مزید جو ہے وہ عزت عطا فرما، اللہ اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ کہے گا یا اللہ اس سے اور راضی ہو جا، تو اللہ یا اللہ اس کو اور بلندی عطا فرما، تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ اس سے کہتے جائیں گے کہ تو جو ہے وہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے منزلوں کو طے کرتا جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی پر حسد جائز نہیں ہے سوائے 2 آدمیوں کے۔ ایک وہ کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کی نعمت سے نوازا اور وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور اس کے ہمسائے جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش مجھے بھی یہ نعمت عطا ہوئی ہوتی، میں بھی ایسے دن رات قرآن پڑھتا۔ تو ایسے آدمی پہ حسد جائز ہے کہ قرآن کی نعمت، اتنی بڑی نعمت اسے اللہ پاک نے عطا فرمائی،
اور دوسرا اللہ پاک نے مال بہت دیا ہے، دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسے دو آدمیوں پہ حسد جائز ہے، اس کے علاوہ کسی پر حسد جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف امتی صاحب القرآن، کہ میری امت کے جو اشراف ہے، جو بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں نا یہ فلاں فیکٹری کے بڑے لوگ ہیں، یہ فلاں ملک کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہے پی ایم ہے، سی ایم ہے، یہ وزراء ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، کیونکہ پروٹوکول میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے جو بڑے لوگ ہیں وہ صاحب القرآن ہے، قرآن والے یہ بڑے لوگ ہیں، اور ایسے ہی راتوں کو جاگنے والے یہ بڑے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پیغام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، پڑھنا سننا قبول فرما، اور کمی کو تحیر ہے کہ اپنے فضل سے معاف فرما، پوری زندگی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، خصوصاً اہل فلسطین کے حال پہ رحم فرما، پوری دنیا میں دین کو غالب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے خصوصاً ہمارے عزیز و اقربا، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، کبھی اپنے دربار سے مردود نہ فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔